بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی فن اسماء الرجال کے بارے میں، اور اس میں سے دو عنوانات مکمل ہو گئے تھے۔ تیسرے عنوان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ثقہ اور ضعیف دونوں قسم کے روات پر لکھی گئی کتابیں کون کون سی ہیں۔ تو ان میں سے 5 کتابوں کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں 6 نمبر پر کتاب ہے التاریخ الاوسط۔ التاریخ الاوسط یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 256 ہجری کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا تھا، وہ تھی التاریخ الکبیر۔ تو اس میں انہوں نے چونکہ تفصیل کے ساتھ تراجم کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس میں اس کی بنسبت متوسط انداز میں تراجم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام التاریخ الاوسط ہے۔ اسی طرح ان کی تیسری تصنیف کا نام بھی ملتا ہے، وہ التاریخ الصغیر ہے، جس میں انہوں نے نہایت اختصار کے ساتھ ثقہ اور ضعیف روات کے تراجم ذکر کیے تھے۔ یہ جو کتاب التاریخ الاوسط جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے اس کتاب کو ہجرت الی الحبشہ سے شروع کیا ہے۔ ہجرت الی الحبشہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی، پھر مکی زندگی کا تذکرہ، اور پھر آپ کی مدنی زندگی کا تذکرہ کیا، اور پھر ہجرت کے بعد کے احوال ذکر کیے۔ یعنی گویا کتاب کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے، ہجرت سے پہلے کی باتوں کو اختصار سے لایا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے دور میں جن جن صحابہ اکرام کا انتقال ہوا ان کے بھی مختصر احوال ذکر کیے۔ پھر خلفائے راشدین کے دور خلافت کا ذکر فرمایا، اس میں ہونے والے مشہور واقعات، اور خلفائے راشدین کے دور میں جن کا انتقال ہوا ان کے بھی مختصر تراجم لکھے۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب کا جو باقاعدہ آغاز عنوانات سے کیا ہے وہ سن 40 ہجری سے، سن 40 ہجری سے۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ یہ 10 سال کے واقعات ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مثلا ان کا پہلا عنوان یوں ہے، سنۃ 40 الی 50، سنۃ 40 الی 50، یعنی 40 سال سے لے کر 50 سال تک، اس 10 سال کے دور میں جن جن صحابہ اور تابعین کا انتقال ہوا ترتیب سے لکھا۔ پھر عنوان قائم ہے ما بین الخمسین الی 60، ما بین الخمسین الی 60، یعنی 50 سے لے کر 60 سال تک، اس 10 سال کے دور میں جو جو آئے ہیں ان کے مختصر تراجم۔ پھر 60 سے 70، 70 سے 80، اس طرح انہوں نے 10 سالہ دور کے تراجم کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس میں کل تراجم کی تعداد 2997 ہے، 2997 ہے۔ کتاب کا آغاز تو ہجرت الی المدینہ سے تھا، لیکن سن 40 ہجری سے بالترتیب شروع ہوا ہے، اور سن 250 ہجری تک، تو گویا 250 سال کے تراجم اس میں آ گئے۔ 250 سال میں ہجرت الی المدینہ سے جب شروع ہو کر باقاعدہ آغاز سن 40 سے ہوا،
تو گویا 250 ہجری تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کا مختصر تذکرہ اس میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے، راوی کا مختصر نام و نسب، چند مشہور اساتذہ اور تلامذہ کا تذکرہ، اور پھر کہیں کہیں سن وفات کا ذکر بھی کیا۔ یہ کتاب ایک عرصے سے نایاب تھی، اب یہ کتاب محمود ابراہیم کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ 2 جلدوں میں دار الوعی سے طبع ہوئی۔ نمبر 7، المعرفۃ والتاریخ۔ المعرفۃ والتاریخ، امام یعقوب بن سفیان المعروف امام فصوی رحمۃ اللہ علیہ، امام فصوی متوفہ 277 ہجری، اس کتاب کا پہلا جز اب تک مفقود ہے، بقیہ جو اجزاء اس وقت موجود ہیں ان میں ابتدا میں صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے، پھر تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کے تراجم ہیں۔ مصنف کا انداز یہ ہے کہ یہ روات کا تذکرہ جرحن اور تعدیلاً دونوں طرح کرتے ہیں، یعنی راوی پر جرح ہے تو وہ بھی بیان کرتے ہیں، توثیق ہے تو اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کتاب ثقہ اور ضعیف راویوں کی معرفت میں ایک مفید کتاب ہے۔ لیکن اس میں تمام تراجم کا استیعاب نہیں ہے، بلکہ مصنف نے معروف روات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب اس وقت دکتور اکرم ضیاء عمری کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ وزارت الاوقاف بغداد سے طبع ہے۔ نمبر 8، التاریخ الکبیر یا تاریخ روات الحدیث۔ اس کتاب کے دونوں نام ہیں، بعض نے اسے تاریخ الکبیر کے نام سے ذکر کیا ہے اور بعض نے اسے تاریخ روات الحدیث کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اس کے مصنف ہیں امام ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ، متوفہ 279 ہجری، 279 یعنی 1 کم 80۔ اس کتاب کا تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کے ترجمے میں کیا ہے، اور اس کتاب کے بارے میں فرمایا احسن تصنیفہ و اکثر فائدتہ، احسن تصنیفہ و اکثر فائدتہ فلا اعرف اغزر فوائد منہ، فلا اعرف اغزر فوائد منہ، سیر و اعلام النبلاء جلد 11 صفحہ 493۔ اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ ہے
کہ یہ راوی کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں۔ پھر بعض وہ راوی جو والدہ کی طرف نسبت سے مشہور ہیں یا والد کی طرف نسبت سے مشہور ہیں تو اس کا ذکر خاص طور پہ کرتے ہیں۔ راوی کا تعلق جس قبیلے، خاندان اور نسبت سے ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ راوی کا قبیلہ ہے، خاندان ہے، کوئی نسبت ہے، اس کی وضاحت زیادہ کرتے ہیں۔ اس طرح اس راوی سے جو روایات مروی ہیں ان کی سند سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ جس راوی کا ترجمہ لکھا ہے اس کی سند سے اگر روایات مروی ہیں تو یہ ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے زیادہ تر جو جرح و تعدیل میں اقوال بیان کیے ہیں وہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اس کتاب میں زیادہ ہیں۔ اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے ہر بات کو بالسند لایا ہے، کہ روایات جتنی ذکر کی ہیں سند کے ساتھ ذکر کی، لیکن کتاب کا منہج ایک نہیں ہے۔ بعض تراجم بہت مختصر ہیں اور بعض تراجم چند صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، یعنی بعض راویوں کے حالات اختصار سے لکھے ہیں اور بعض کے بہت تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس میں کل تراجم کی تعداد 4782 ہے۔ 4782 یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، اب یہ کتاب استاذ صلاح بن فتحی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ الفاروق الحدیثیہ قاہرہ سے طبع ہے۔ الفاروق الحدیثیہ قاہرہ سے طبع ہے۔ نمبر 9 التاریخ امام عبد الرحمن بن عمر نصری دمشقی، متوفی 281 ہجری۔ مصنف نے اس کتاب میں شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اختصار سے خلفائے راشدین کے حالات ذکر کیے، پھر خلفائے بنو امیہ کا تذکرہ کیا اور پھر خلفائے بنو عباس کا، پھر انہوں نے آگے تابعین کے طبقے کا تذکرہ تفصیلاً کیا اور پھر تبع تابعین کے تراجم کا ذکر کیا۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ انہوں نے طبقات کے لحاظ سے اور درجات کے لحاظ سے تراجم ذکر کیے۔ بسا اوقات راوی کی سن ولادت بھی ذکر کرتے ہیں اور سن وفات بھی ذکر کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کا التزام تو نہیں کیا لیکن اکثر ذکر کیا۔ جرحاً و تعدیلاً کلام بہت کم کرتے ہیں، اس میں راوی کے بارے میں توثیق یا جرح کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، تو ان کا اسلوب ایک اپنا ہے، یعنی اس میں یہ سلف کے طریقے پہ نہ چلے۔
جس طرح وہ لوگ عموماً راوی کا تذکرہ جرحن و تعدیلاً زیادہ کرتے ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ کتاب بنسبت تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے تاریخی معلومات اس میں زیادہ ہیں، توثیق اور جرح کی معلومات کم ہیں۔ البتہ انہوں نے اس راوی سے جتنی روایات ذکر کی ہیں ان کی اسانید بھی ذکر کی، اس راوی سے مروی روایات کی اسانید بھی ذکر کی۔ یہ کتاب اس وقت خلیل منصور کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ نمبر 10 الجرح والتعدیل۔ امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 327 ہجری۔ یہ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جو مشہور محدث ہیں۔ امام ابو حاتم رازی متوفہ 277 ہجری، ان کے یہ صاحبزادے ہیں ابن ابی حاتم رازی۔ یہ کتاب اس وقت فن اسماء الرجال میں بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ تمام تراجم کا تذکرہ کیا ہے، اور تراجم کے بارے میں معلومات انہوں نے سب سے زیادہ یکجا کی ہیں۔ اس میں کل تراجم کی تعداد 18,040 ہے، یعنی اب تک جتنی کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا ان میں سب سے تفصیلی کتاب معلومات کی وسعت کے لحاظ سے یا راوی کے متعلق جرح اور توثیق کے اعتبار سے یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے زیادہ تر معلومات دو علماء سے نقل کی ہیں، ایک اپنے والد ابو حاتم رازی سے اور دوسرے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 264 ہجری۔ امام ابو زرع رازی متوفہ 264 ہجری، یہ دونوں بہت بڑے امام ہیں اور ائمہ جرح و تعدیل میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان دونوں حضرات نے بڑی قربانیاں دی اور بڑے دور دراز کے سفر طے کر کے ایک ایک راوی کے بارے میں معلومات انہوں نے جمع کی کہ راوی کا نام و نسب، اساتذہ، تلامذہ، ان کے بارے میں اہل علم کی آراء، اور پھر یہ سب معلومات انہوں نے اپنے بیٹے کو دیں تو بیٹے نے اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا، تو گویا پیچھے قربانی والد کی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے، یہ مقدمہ 70 صفحات پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کے حالات لکھے ہیں۔ اسی مقدمے میں ہے کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ میں اس علم کے لیے 1000 فرسخ پیدل چلا ہوں۔ 1000 فرسخ، ایک فرسخ 3 میل بنتا ہے، اور 1000 فرسخ موجودہ دور میں 3000 میل بنتے ہیں۔ 3000 میل کا سفر انہوں نے 213 ہجری سے لے کر 221 ہجری تک طے کیا، یعنی تقریباً اس 8 سال کے عرصے میں 3000 میل پیدل چلا، اور کہا ایسا وقت بھی ہم پر آیا قد مضى یومان ما طعمت فیہما شیئا، 2 دن گزر جاتے تھے اور ہم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ چلتے چلتے بھوک کی وجہ سے یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس میں واقعہ بھی ہے کہ یہ حضرات چلے، راستے میں بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی حالت تھی، بے ہوش ہو کے گر گئے،
دوسرے ساتھی تھے وہ بھی بے ہوش ہو گئے، تیسرے بھی کہیں بے ہوش ہو گئے۔ کوئی قافلہ گزرا، انہوں نے سمجھا کہیں انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا لگتے تو بڑے علماء ہیں، محدث ہیں، تو انہوں نے غسل دینے کے لیے پانی گرم کیے لکڑیوں پر اور انہیں ایک تختے پہ ڈالا، غسل دینے لگے، پانی ڈالا، ان کو ہوش آ گیا۔ تو کسی نے کہا بھئی مردہ زندہ ہو گیا، تو انہوں نے مسکرا کر کہا مردہ زندہ نہیں ہوا، بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری تھی۔ تو پھر کہا قافلے والوں نے ہمیں کھانا پینا دیا تو ہماری جان میں جان آئی، ہم نے آگے کا سفر پھر شروع کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں آپ کی منزل پر، انہوں نے کہا ہماری یہی منزل ہے، ہماری منزل ہی یہ ہے کہ راویوں کے حالات جاننے۔ تو یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس میں محدثین کی بڑی قربانی ہے۔ پھر اللہ نے ان کے والد کو ایسا علم دیا تھا، یہ ابو حاتم رازی تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا۔ ان محدثین کی دعوت کی تھی امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 204 ہجری، یہ مسند ابو داؤد طیالسی والا ہے۔ تو اس نے دعوت کی، سارے محدثین جمع تھے، تو اب ابو حاتم رازی بڑا محدث ہے تو یہ بھی جمع تھا، تو سارے جمع تھے، ویسے بات چلی۔ اس نے کہا کوئی آدمی مجھے ایک ایسی حدیث سنائے جو غریب ہو، یعنی اس کی ایک ہی سند ہو اور مجھے پہلے سے پتہ نہ ہو، کوئی ایسی حدیث سناؤ تو میں اسے انعام میں دینار دوں گا۔ تو اب جو بھی کوئی حدیث پڑھتا تو ان کو پتہ ہوتی، یہ آگے پڑھ لیتے، کوئی روایت پڑھتا یہ آگے سنا لیتے، سند سناتا یہ متن پڑھ لیتے، کسی کو متن یاد ہوتا یہ سند بیان کر لیتے۔ تو اتنے سارے محدثین موجود تھے لیکن کوئی آدمی کوئی ایک ایسی حدیث بیان نہ کر سکا جو ابو حاتم کو پہلے سے زبانی یاد نہ ہو، یعنی اس درجے کا یہ محدث ہے۔ کون؟ ابو حاتم رازی۔ تو اس نے یہ معلومات دی اپنے بیٹے کو، لیکن بیٹا بھی تو بیٹا ہے، بیٹے میں باپ کا رنگ ہوتا ہے، جو مزاج باپ کا ہوتا ہے وہ بیٹے کا بھی ہوتا ہے۔ پھر بیٹے میں بھی یہ مزاج تھا کہ باپ سے معلومات لیتا، باپ اگر آخر میں اللہ وسعت بہت دیتا ہے، عسر کے بعد اللہ یسر لاتا ہے، تنگی کے بعد راحت آتی ہے۔ اللہ نے بعد میں ان کو بہت دیا، ابو حاتم کو پھر یہ گھوڑے پر سوار ہو کے جاتے تھے تو بیٹا ساتھ نیچے بھاگتا ہوا چلتا تھا، والد سے سوال کرتا راویوں کے بارے میں، وہ جوابات دیتے، یہ اس کو نوٹ کرتا رہتا، وہ جواب دیتے نوٹ کرتا، اس طرح اس نے اپنے والد سے علم لیا۔ تو بیٹے کی یوں تربیت کی۔ آج کا باپ ہوتا تو بیٹے کو گاڑی لے کر دیتا، ہاں بیٹا کھیل، کرکٹ کا گراؤنڈ بناتا، گاڑیاں لے کر دیتا، اس کام میں لگا لیتا۔ اس دور کے باپ تھے جنہوں نے اپنی اولادوں کو کس پہ لگایا؟ دین پہ لگایا، اور ان کی تربیت اس دین کے نقشے میں کی۔ اور پھر یہ بیٹا ایسا ہے، سیر و اعلام نبلا میں واقع عبد الرحمن کا، یہ ابن ابی حاتم، یہ کہتا ہے جب میں علم کے سفر میں نکلا تو عرصہ دراز ہوا میں نے مچھلی نہیں کھائی تھی۔ ایک دفعہ راستے میں ایک آدمی مچھلی بیچ رہا تھا تو میں نے مچھلی خرید دی، چلو ٹائم ملا میں کھا لوں گا۔ تو اب وہ گھر لے کر آ گئے، تو اب ایک محدث کے درس میں، وہاں سے آئے دوسرے میں، تیسرے میں، تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ اساتذہ کے درس میں جاتے، جو معلومات لیتے اس کو لکھتے رہتے تھے۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرا دن شروع ہوا تو مچھلی میں کچھ بدبو آنے لگی، خراب ہونے کے قریب تھی، تو انہوں نے کچی مچھلی کھا لی اور ایک جملہ کہا، لا یستطاع العلم براحت الجسم، لا یستطاع العلم، کہ جسم کی راحت سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو یعنی واقع سنانے کا مقصد ان باپ بیٹے کی بڑی قربانیاں ہیں، زیادہ تر والد نے دی۔ تو جس کتاب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بات میں نے اس لیے عرض کی تاکہ اہمیت کا پتہ چلے کہ اس والد نے کتنی مشقتوں کے بعد یہ علم حاصل کیا ہے۔ تو اگر ہو سکے آپ یہ مقدمہ پڑھو، اس کتاب کے شروع میں یہ جو 70 صفحات پر مشتمل مقدمہ ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کے حالات لکھے ہیں، یہ بڑا ہی قابل قدر مقدمہ ہے۔ اس میں محدثین کا بھی تذکرہ ہے، ائمہ جرح و تعدیل کا بھی ذکر ہے، حدیث کی اہمیت اور حدیث کی حفاظت کا بھی ذکر ہے، اور سند کی اہمیت کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال یہ عبد الرحمن سارا علم اپنے والد سے انہوں نے لیا اور ابو زرعہ رازی سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کتاب میں کن کن محدثین کی آراء ذکر کی ہیں وہ میں نام عرض کر رہا ہوں کہ جن محدثین کے حوالے سے یہ راویوں پر جرح ذکر کرتے ہیں، جرح ہو یا توثیق ہو، ان میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ،
عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال یہ ان حضرات سے جو معلومات ان کو ملی راویوں کے بارے میں تو انہوں نے ذکر کی۔ اس کتاب کی بڑی خصوصیت اس میں سند کے ساتھ انہوں نے تمام باتوں کو ذکر کیا، سند کے ساتھ، اس لیے کسی راوی پہ توثیق ہے یا جرح ہے تو انہوں نے ساتھ ساتھ اس کی سند بھی بیان کی ہے۔ تو اب سند دیکھ کر پرکھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے راویوں کی معرفت بھی ہو جاتی ہے، حکم لگانے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 18,000 کے لگ بھگ اس میں تراجم آ گئے، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، اتنے تراجم ان سے پہلے کسی نے ذکر نہیں کی۔ اس کتاب کے بارے میں ایک اہم بات معلوم ہونی چاہیے، بعض تراجم کا ذکر کر کے انہوں نے آگے اس کو خالی چھوڑا تھا، یعنی آگے راوی پر کوئی جرح اور توثیق نہیں کی، جگہ خالی ہے۔ اب بعض ساتھی اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ راوی ان کے نزدیک ضعیف ہے، اس لیے انہوں نے اس پر کلام نہیں کیا یا اس کا ذکر مناسب نہیں سمجھا۔ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے خود اپنی اسی کتاب میں جلد 2 صفحہ 38 الجرح والتعدیل جلد 2 صفحہ 38 میں لکھا ہے کہ اگر میں کسی راوی کے نام کے آگے کچھ اس کا تذکرہ نہ کروں تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ملی، جب مجھے معلومات مل جائیں گی تو میں آگے ذکر کر دوں گا۔ یعنی خالی چھوڑنا اس کے ضعیف ہونے کی علامت نہیں ہے یا اس کے مجروح ہونے کی علامت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ثقہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو، اس لیے بہرحال جب تک وہ صراحت نہ کریں تو یہ کافی نہیں ہے۔ بعد کے محدثین نے اس کتاب سے بڑا استفادہ کیا ہے، اکثر آپ دیکھو گے یوں حوالہ آتا ہے ابن ابی حاتم نے یہ بات ذکر کی یا ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل میں یہ کہا، تو بعد میں سب نے اس سے لکھا ہے، امام ذہبی نے سیر میں، حافظ نے تہذیب و تہذیب میں، تقریب میں، اور امام مزی نے تہذیب الکمال میں، اس طرح تاریخ مدینہ دمشق میں بعد والوں نے ان سے بہت لیا ہے، کیونکہ یہ ماخذ میں، جیسے طبقات الکبریٰ ابن سعد متوفہ 230 اور امام بخاری کے تاریخ الکبیر، اسی طرح یہ الجرح و تعدیل۔ تو بہرحال یہ کتابیں ماخذ میں سے ہیں، تو ہو سکے تو آدمی یہ 3 کتابیں تو ضرور رکھ دیں، الطبقات الکبریٰ، التاریخ الکبیر اور الجرح و تعدیل، کیونکہ ان 3 میں معلومات بہت زیادہ ہیں۔ اس کتاب میں مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ یہ راوی کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں، مشہور اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر راوی کے بارے میں حکم بیان کرتے ہیں۔ اس وقت یہ کتاب 9 جلدوں میں دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدرآباد دکن سے طبع ہے، نمبر 9، نمبر 11، الارشاد فی معرفت علماء الحدیث، الارشاد فی معرفت علماء الحدیث، امام ابو یعلا خلیل بن عبداللہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، خلیل بن عبداللہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 446 ہجری۔ اس کتاب میں انہوں نے روات حدیث میں ان کا تذکرہ کیا ہے جو اس فن کے ائمہ اور محدثین ہیں، یعنی اس کتاب میں تمام راویوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو اس فن کے امام ہیں، بڑے محدث ہیں،
ان کا تذکرہ ہے، جیسے کہ کتاب کے نام میں بھی ہے نا، الارشاد فی معرفت علماء الحدیث، کے علماء حدیث کی پہچان کے بارے میں۔ اس میں انہوں نے کل 914 علماء کے تراجم لکھے، 914۔ تو گویا اس کتاب سے آپ کے سامنے 914 محدثین کی سوانح سامنے آئی گی، لیکن اس کتاب کی ترتیب ہے بلدان، شہروں کی ترتیب پر ہے۔ مثلا اب مدینہ شہر کے جو علماء ہیں وہ کون کون سے ہیں محدثین میں، تو ان کا تذکرہ کیا۔ مکہ شہر کے علماء کون کون سے ہیں، بغداد کے ہیں، کوفہ کے ہیں، بصرہ کے ہیں۔ تو شہروں کی ترتیب کے مطابق انہوں نے محدثین علماء کا اس میں تذکرہ کیا۔ اس میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ حالات لکھیں، بہت تفصیلی نہیں ہے۔ راوی کا نام و نسب ہے محدث کا، اور ان کے متعلق ائمہ کے اقوال ہیں۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں ائمہ محدثین کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی اس میں مطلق روات کا ذکر تھا، چاہے وہ ائمہ ہوں چاہے عام ہوں، لیکن اس میں چونکہ محدثین کا ہے اس لیے یہ کتاب زیادہ مفید ہے۔ یہ کتاب اس وقت 3 جلدوں میں دکتور محمد سعید کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ مکتبۃ الرشد سے طبع ہے، مکتبۃ الرشد سے۔ نمبر 12 سیر اعلام النبلاء، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 748 ہجری۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام ہیں، اور اسم بمسمہ ہے، یعنی جیسے نام سونا ہے کام بھی ان کا سونا ہے، اور ناقد فن ہے، اور اس فن میں ان کی جلالت شان سب کے ہاں مسلم ہے۔ روات حدیث کے حالات سب ان کو ازبر تھے، اس لیے ان کے شاگرد علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 771 ہجری، انہوں نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ لکھی ہے۔ اس میں اپنے استاذ کے بارے میں لکھا تھا کہ اگر ان کو ایک ٹیلے پر کھڑا کر دو اور تمام راویوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو تو یہ ہر ایک راوی کا نام و نسب، ولادت و وفات اور اہل علم کی آراء ان کے بارے میں سب بتا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فن میں ان کو بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ اب اس کتاب کی ترتیب کیا ہے سیر اعلام النبلاء کی؟ یہ کتاب 1 صدی سے لے کر 8ویں صدی تک، 1 صدی سے لے کر 8ویں صدی تک جتنے بھی نامور لوگ آئے ہیں ان کی سوانح پر مشتمل ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے تفصیل کے ساتھ، اور پھر خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے، پھر معروف صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے، اسی طرح صحابیات ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، پھر تابعین اور تبع تابعین کا، اور پھر ترتیب سے 8ویں صدی تک۔ اس کتاب میں محدثین کا ذکر بھی ہے، فقہاء کا ذکر بھی ہے، قراء کا ذکر بھی ہے، بادشاہوں کا ذکر بھی ہے، شعراء کا ذکر بھی ہے، قاضیوں کا ذکر بھی ہے۔ ہر اس صاحب علم کے حالات لکھے ہیں جو نامور عالم گزرا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی نمایاں کام لیا ہے تو انہوں نے اس کا
تذکرہ کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ یہ راوی کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں، کنیت اور لقب بیان کرتے ہیں، پھر مشہور اساتذہ جتنے ہیں 8-10 ان کے نام، مشہور 7-8 تلامذہ کے نام، پھر ائمہ محدثین کی ان کے بارے میں آراء، چاہے جرحن ہو تعدیلن ہو، وہ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی زندگی کے اخلاص و للہیت کے واقعات، زہد و تقوی کے واقعات، اسی طرح مصنف کی تصانیفات جتنی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اپنی سند کے ساتھ اگر ان سے کوئی مروی روایات ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں ائمہ صحاح ستہ، فقہاء اربعہ اور مشہور محدثین کے تفصیلی حالات ہیں۔ مثلاً آپ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھو، بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، ان کی زندگی کے بڑے اچھے اور بڑے علمی واقعات اس میں موجود ہیں۔ مثلاً کل ہی میں دیکھ رہا تھا تو عبداللہ بن مبارک کے حالات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ مروہ میں تھے، ساتھیوں نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ حج پہ جائیں گے، تو جتنے ساتھی تھے سب جمع ہو گئے۔ انہوں نے سب سے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے لے کر آؤ، تو سب نے اپنے اپنے تھیلوں میں اپنے دراہم دینار ڈالے، انہوں نے ہر ایک پر ایک پرچی لگا کے نام لکھ دیا اور اپنے پاس صندوق میں اس کو جمع کر دیا، پھر سب کو لیا اور مروہ سے گئے، وہاں پر ایک بازار میں سب کے لیے کرائے کی اچھی اچھی سواریاں لی، اور پھر ان سے پورے راستے میں جہاں کھانا ہوتا پینا ہوتا جس کو جو حاجت ہوتی وہ اپنے پیسوں سے لگاتے رہتے۔ مکہ پہنچے، پھر کہا جس کو جو چیزیں خریدنی ہیں ان کو خرید کر دی۔ مدینہ آئے، کہا تمہارے گھر والوں نے کوئی ضرورت کا سامان کہا ہوگا، کوئی تحفے تحائف خریدو، جس کو جو خریدنا ہوتا دیتے، سب کو خرید کر دیتے۔ پھر یہاں تک کہ واپس آئے، یعنی پورے راستے کا سارا خرچہ، وہاں کا خرچہ۔ پھر جب واپس آئے تو 3 دن کے بعد بڑی دعوت کی، اور دعوت کے بعد پھر انہوں نے اپنا وہی صندوق کھولا بڑا، اور اس میں جس جس کی جو جو تھیلی تھی وہ سب اس کا نام لیتے گئے اور تھیلی اس کو واپس دی۔ کہا اپنی تھیلی کھولو، کوئی درہم کم تو نہیں ہے؟ سب نے دیکھے وہ دراہم پورے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہم نے خرچے کے لیے دیے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا جانا میرے ساتھ تھا، خرچہ عبداللہ کی طرف سے تھا، یعنی پورا سفر کا خرچہ سب کا عبداللہ بن مبارک نے برداشت کیا۔ تو اس وقت کے علماء ایسے تھے، ہم تو دوسرے کے طمع میں کوئی ہمیں لے کر جائے اور یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ امام ذہبی نے لکھا سالانہ 1,00,000 دراہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، 1,00,000 دراہم۔ اور ان کے بارے میں اسی عبداللہ بن مبارک کے حالات میں ایک واقعہ انہوں نے اور لکھا۔ ایک دفعہ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رقہ سے گئے، طرطوس، تو وہاں ان کے درس میں ان کا ایک شاگرد آتا تھا، نوجوان، بڑا ذی استعداد تھا اور بڑا باادب تھا۔ تو عبداللہ بن مبارک سے جب ملتا تو ان سے حدیثیں لکھتا، تو ان طبیعت کا ان سے میلان ہو گیا۔ تو جو طالب علم ذی استعداد ہو، باصلاحیت ہو، باادب ہو، استاد کو ایک محبت ہوتی ہے۔ اگلی دفعہ جب دوبارہ آئے تو اس کو درس میں نہ پایا۔ انہوں نے پوچھا وہ شاگرد تھا وہ کہاں گیا؟ کسی نے کہا حضرت اس پہ قرضہ ہے، تو اس کو قرضے کی وجہ سے اس آدمی نے جیل میں ڈلوایا ہوا ہے، قاضی نے جیل میں ڈالا ہے۔ تو انہوں نے کہا پتہ کرو کس کا قرض ہے۔ معلومات ہوئی جی فلاں کا قرض ہے۔ اس کے پاس گئے، پوچھا بھئی کتنا قرض ہے؟ کہا 10,000 درہم۔ عبداللہ بن مبارک نے 10,000 درہم اس کو دے دی، لیکن اس کو کہا تم نے اس کو بتانا نہیں ہے، نہ اس کو بتانا نہ کسی اور کو بتانا ہے کہ میں نے پیسے دیے، جاؤ اس کو ابھی چھڑوا کے لاؤ۔ اس نے کہا حضرت میں صبح صبح جاؤں گا، اس کو چھڑوا دوں گا۔ عبداللہ بن مبارک کا اگلے دن وہاں سے اگلا سفر کرنا تھا، وہ وہاں سے آگے کی طرف چلے، یہ صبح گیا، اس کو چھڑوا دیا۔ اس نے کہا بھئی پیسے کس نے دیے؟ بس کہا اللہ کے کسی بندے نے دیے۔ کہا اس کا کوئی نام؟ کہا اس نے منع کیا۔ تو اب جب نوجوان باہر آیا تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے تھے، آپ کا پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو ابھی چلے گئے فلاں علاقے کی طرف۔ تو انہوں نے سواری لی کرائے پر اور وہاں گئے، عبداللہ بن مبارک سے ملاقات ہوگی۔ حضرت نے فرمایا بھئی تو ہم سے ملنے نہیں آیا؟ کہا حضرت میں جیل میں تھا۔ کہا پھر رہا کیسے ہوئے؟ کہا اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، اس نے 10,000 درہم دیے، میں رہا ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا اس کا نام؟ کہا حضرت نام تو نہیں پتہ۔
کہا اس اللہ کے بندے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو جس نے آپ کی رہائی کا انتظام کیا۔ نوجوان نے بڑی دعائیں دی اس کو۔ تو کہا جس دن عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہوا، بہت بڑا مجمع تھا جنازے میں، اس دن اس آدمی نے آ کر اس کو کہا کہ تیرا قرضہ جس نے دیا تھا یہ وہی ہے جس کا جنازہ یہ سامنے پڑا۔ یہ تھا اخلاص ان لوگوں نے۔ 10,000 درہم دے دیے اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگر اس کتاب سے محدثین کے اس طرح کے واقعات کوئی جمع کرے تو ایک بڑا اچھا کام ہوگا۔ یہ تو میں نے ٹائم بھی کم ہے، گھنٹی بھی لگ گئی ہے تو یہ 2 واقعات میں نے عرض کر دیے، ورنہ بڑے اچھے واقعات انہوں نے ہر ایک کے تراجم میں، امام بخاری کے، مسلم کے، ترمذی کے تراجم میں بڑے زہد و تقوی کے واقعات لکھے ہیں۔ تو اگر کوئی انہیں الگ کرے تو ایک بڑا علمی کام ہوگا۔ تو بہرحال سیر میں یہ بات ہے کہ اس میں واقعات بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ ان اسلاف امت کے، اور ان کی زندگی میں اعتدال بہت تھا امام ذہبی کے۔ یہ جس میں کوئی بات دیکھتے تھے نا، اس کی وصف اگر ٹھیک نہ ہوتا تو اس پہ نکیر بھی کرتے تھے اور بڑے اعتدال کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس کتاب کی ایک خصوصیت واقعات پر، روایات پر کلام ہے، یعنی کوئی واقعہ غیر مستند ہے اس پر کلام کریں گے، کوئی روایت غیر مستند ہے اس پر کلام کریں گے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک علمی کام ہے کہ جس پر امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں اور سیر و اعلام نبلاء میں جن حدیثوں پر، جن واقعات پر کلام کیا اس کو الگ کیا جائے کہ امام ذہبی کے ان کتابوں میں کیا آراء رہی ہیں۔ اگر کوئی ان کو الگ کرے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک علمی کام ہوگا۔ اس طرح کے جا بجا ان کے علمی فوائد ہیں۔ ایک کتاب مجھے نظر آئی ہے، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا لیکن استیاب نہیں کیا، شروع کی جلدوں میں کیا۔ کتاب کا نام ہے الفوائد الذہبیہ من سیر اعلام النبلاء، الفوائد الذہبیہ من سیر اعلام النبلاء، فہد بن عبد الرحمن کی، فہد بن عبد الرحمن۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ سیر و اعلام نبلاء سے اس طرح کی علمی مباحث، فقہی چیزیں، کسی پر کلام ہے وہ، اس طرح کی نادر معلومات، یہ بھی یکجا کیے۔ امام ذہبی نے اپنے دور تک تو ساری معلومات لکھ لی، لیکن پھر بھی چند چیزیں ان سے رہ گئیں، چند تفصیلات رہ گئیں، چند تراجم ان سے رہ گئے، معلومات رہ گئیں۔ تو اس کتاب پر ایک گویا تکملہ ہے، تو اگر کوئی اسے بھی مطالعے میں رکھے تو فائدہ ہوگا۔ وہ تکملہ ہے علامہ تقی الدین فاسی رحمۃ اللہ علیہ، تقی الدین فاسی، متوفی 832 ہجری۔ اس کا نام ہے تعریف ذوی العلا، تعریف ذوی العلا بما لم یذکرہ الذہبی من العلا، تعریف ذوی العلا بما لم یذکرہ الذہبی من العلا، بعض میں من النبلاء۔ تو یہ علامہ فاسی کی ہے، یعنی جو چیزیں امام ذہبی سے چھوٹ گئیں، جو راوی، جو تراجم، تو انہوں نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ امام ذہبی کی اس کتاب اور خاص طور پہ التاریخ الاسلام کے بارے میں ناقدانہ پڑھنا چاہیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھنا چاہیں، کتاب کا اسلوب اور منہج، تو دکتور بشار عواد کی کتاب ہے، دکتور بشار عواد، کتاب کا نام ہے الذہبی و منہجہ فی کتابہ تاریخ الاسلام، الذہبی و منہجہ فی کتابہ تاریخ الاسلام، کہ ذہبی اور ذہبی کا منہج کیا ہے تاریخ الاسلام میں۔ اس میں انہوں نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ سیر و اعلام نبلاء اور تاریخ الاسلام ایک ہے یا الگ الگ ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک ہی شمار کرتے ہیں معلومات کی وجہ سے، لیکن اصل بات یہ کہ دونوں کتابیں الگ الگ ہیں۔ اس میں امام ذہبی کی سوانح بھی ہیں اور امام ذہبی کی تمام تصنیفات کے نام بھی ہیں۔ تو بہرحال اگر ممکن ہو اس کتاب کو پڑھ لیں آپ، سیر و اعلام النبلاء کو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کے سامنے 8ویں صدی تک، پہلی صدی سے لے کر 8ویں تک جتنے معروف علماء، محدثین، فقہاء، قراء آئے ہیں، سب کی سوانح آپ کو پتہ چلے گی۔ اور اچھا نسخہ وہ ہے جو 25 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ مؤسسۃ الرسالہ سے جو نسخہ طبع ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔